اچھا سر، ایسا ہے کہ دوسرا آپ نے جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کا جو قیدا وہ میں نے سارا سنا. سر ایسا ہے کہ جو بھی آپ نے احادیث بیان کی جس کی بنیاد پہ آپ نے انہیں جنگی ٹکرا اور کہا کہ وہ بغاوت سے ہی مرے بغیر تو بچ گئے. نہیں بخاری صاحب آپ نے کہا ہے کہ مولانا نے ان کو جہنمی کہا ہے کہ آپ نے سنا ہے؟ نہیں لیکن معاف کیجیے گا، وہ میں روانی میں شہر گئی ہوں، اتنا میں نے کہا مطلب ان کی سیاست کے بارے میں مولانا نے اختلاف ضرور کیا ہے، لیکن اتنی بڑی بات مولانا نے کبھی نہیں کہی. نہ میں ان کے بیٹے کے بارے میں بھی نہیں کہتا، جہنمی کہنے کا مجھے کیا. وہ کہہ رہے میرے سے سامنے نکل گیا، کلیئر ہونا چاہیے لوگ میرے عادت ہے. ٹھیک ہے. تو ایسا ہے کہ حضرت حسن علیہ السلام نے اگر ان کو سونپی سونپی تو آپ جن احادیث سے یہ باتیں کریں انہیں احادیث میں یہ ان کی جو ہے شام کی حد میں اتنی باتیں ہیں، پھر یہ سارا کنٹراڈکشن ہو گیا. چلیں مانا، لیکن جب حسن علیہ السلام نے خود دیکھی خلافت سے جو بھی ان کو امام مانتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جب امام حسن کو امام مانتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ امام ماننے حضرت آپ. چلو بخاری صاحب تھوڑی سی بات کیا کریں، میں ساری بات فوراً سمجھ آتا ہوں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. یہ سورہ حسن جو ہے نا رضی اللہ تعالیٰ، اس پر جو میرا پورا لیکچر ہے نا کہ آپ نے کیوں کی اور کیا حالات سے اور کس لیے کی، وہ آپ سننے میں بالکل سلی ہو جائے گی. صدیوں سے لوگ گمراہ کر رہے ہیں کہ حسن نے خلافت چھوڑ دی اس لیے یہ خلیفہ بن گئے. نہیں، مولا علی قاری کہتا جس نادان نے کہا کہ حسن کے دستبرداروں سے معاویہ خلیفہ ہو، غلط کہتا. حدیث پاک میں آیا کہ بادشاہ ہے اور بادشاہ بھی ظالم، ملک عزوز کا حضور نے حسن کی جو ہے نا چھوڑنا، کوئی انہوں نے پلیٹ پر رکھ کے نہیں دی. پہاڑوں جیسے لشکر کھڑے تھے، حسن تو جنگ کے لیے گئے تھے، مگر جب انہوں نے رشوت دے دی ان کے کمانڈروں کو اور جھوٹی افواہ پھیلا دی کہ کیس تو قتل ہو گیا کمانڈر ان چیف، لشکر میں گڑبڑ پڑ گئی. اب حسن قتل ہو جاتے پھر تم خوش ہوتے. انہوں نے دیکھا کہ ٹھیک نہ، انہوں نے فرمایا کہ 30 سال بعد ظالم بات سے حوالے کرو اس کو، اور ساتھ ہی پول کھول جائے کہ جو یہ کہتا ہے میں حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینا چاہتا ہوں. اور اسی سے اس نے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک دی ہے، لوگ سمجھ نہیں سکے اور سارے کہتے ہیں واقعی یار ٹھیک ہے اس کے چچا کا بیٹا قتل ہوا، یہ فراڈ ختم، اس کو فری ہینڈ دو. پھر پتہ لگے کہ ساتھ لیا 20 سال حکومت کی ساتھ کسی سے نہیں لیا، بلکہ حضرت عثمان کی بیٹی فاطمہ روئی جب مدینہ گیا، اس نے چچا جس بات پر تم نے فساد کھڑے کی ہو اب اس کا نام ہی ہے، کہنے لگا آرام سے بیٹھ. اب بھی لوگ اگر مجھ پہ میرے مجھے ہوئے ہیں تو دل سے سب ناراض، مجھے پتا میری حکومت کو نہیں پسند کرتا. تم نئے سرے سے فساد شروع کرنا چاہتے، صرف حکومت چھینی. بتائیں صحابہ کے ہوتے مہاجر انصار کے اگر نہ بھی کچھ ہوتا، معاویہ کا حق منتا تھا خلیفہ بن گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو مکہ کے موقع پر جنہیں معافی ملی ہے طریق، یہ ان کے بیٹے آگے ان کے بیٹے 3 پشتوں کا اسلامی خلاف میں کوئی حق. یہ تو بدقسمتی سے بیوقوف بنا دیا امت کو. مہاجر انصار بیٹھے رہ گئے، ایک شخص نے خون کا ڈرامہ رکھا زبردستی کر. حسن نے تو پھر اس لیے حکومت چھوڑی کہ اگر نہ چھوڑوں تو یہی کہیں گے یارو اس کا مطالبہ قصاص کا تھا، پردہ ہٹا ہو. اور بعد میں 20 سال میں آپ سننے جو پھر اس نے کیا، حج کے ساتھ حج مرتبہ پر مارنا شروع کیا، نص قرآن اور رسول اللہ نے بڑی مشکل سے جاری کیا، گھوڑے برسنے لگے، زکات کھانی شروع کر دی. اور لوگ صحابہ سے جا کر چیخے جو اس کے دور میں مرے حضرت صاحب میں رہی صاحب کہ دے بیت المال کو یہ بھی رہا سلطان کیا کرتے. انہوں نے کہا یار تم حوالے کرو تم بری ہو جاؤ گے. یہ بولتا ہے نماز کے اوقات اس طرح تبدیل ہوئے کہ لوگ جو کام جو نا ہونٹوں میں دبانے لگے کہ واقعی حضور نے بتا دے یار ایسے حاکم کی جو بے وقت والے یہ زیاد کا پڑھیں اس کے گورنر کار سارے گورنر. آپ خدا کے لیے حدیث کا دفتر کنگال ہیں. یہ مسئلہ حضرت معاویہ کی ذات کا نہیں، بالکل آپ کا نظام اسلام کا حضور کر دیتے برباد ہو گیا. اس میں میں کبھی نہیں اخفا کروں گا، نہ چھپاؤں گا، نہ دوزخی نہ کوئی جہنمی کوئی بات نہیں صحیح، مگر اسلام کو نقصان ان سے پہنچا. اور ایسا پہنچا آج تک پھر خلافت نصیب نہیں ہوئی. ڈاکٹر اسلام صاحب کو کیا پتہ پڑا، میں 2-3 مرتبہ ملا ہوں، کوئی شیخ خدا کی نہیں آئی. میں نے کہا صحیح حدیثوں کے خلاف تم ان کا دفاع کرتے. بھائی دوستی کون کہتا ہے، جہنمی کون کہہ رہا ہے؟ ہم تو بعد میں نالائق جنہوں نے حرم شریف میں نمازیں کی شرابیں کی ان کو بھی نہیں کہتے دوستی. خدا نے کوئی نہیں کیا مگر حقائق مان
استقبال کرنا چاہتا ہے. نہیں اب اگلا دو آپ کے اگلے ہفتے پہ رکھیے, کافی ٹائم انشاءاللہ ہر ہفتے ہم بیٹھتے ہیں. آپ خدا کے لیے نا میرے سارے خطبے پہلے سنیں, سنیں حسن بھی یاد ہے کہ سارا کچھ, اور حسن کا ایک میں بتا دوں رجل, اس سے ہی سارا فیصلہ ہو گیا کہ جب عمر بن العاص نے جو حضرت معاویہ کے دستے رات, انہوں نے کہا معاویہ یہ حسن تقریر نہیں کر سکتا, اس کو خطبہ دینے کے لیے کہا. جب انہوں نے حکومت حوالے کر دی, اس کا پول کھل جائے گا کہ یہ خلافت کا ہے تو بات بھی نہیں کر سکتی. تو حضرت حسن ممبر پر چڑھے, انہوں نے جو خطبہ دیا وہ سب کتابوں سے نکال کر دیا. انہوں نے کہا اللہ نے ہمارے پہلے کے ذریعے لوگوں کو میں ہدایت دی, رسول اللہ کی بات, اور میں آخری ہوں ان کا جو خلافت چھوڑ رہا ہوں. اگر معاویہ کا حق تھا تو اس کو حق مل گیا, اگر میرا تھا تو میں امت کو خون سے بچانے کے لیے چھوڑ دیا. اور آخر میں اشارہ کر کے انگلی کر کے کہا وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ إِنْ وَإِلَّا فِتْنَةٌ لَكُمْ. میں نہیں جانتا یہ تمہارے لیے فتنہ اللہ نے پیدا کر دیا. معاویہ کی حکومت, تو معاویہ نے پھر عمر بن العاص سے کہا یار یہی سنوانا تھا. کلم کھلا اس نے کہہ دیا کہ یہ فتنہ امت کے لیے, یہ ٹکڑا نہیں سنا. ہر حدیث کی کتاب میں یہ نہ ان کا خطبہ کہ میں نہیں جانتا کہ یہ تمہارے لیے بلا اللہ نے نازل کر دی. کہنے لگا میں یہی سنوانا چاہتا ہوں. اس لیے چھپاؤ نہ بخاری صاحب کچھ بھی, جو ظلم امت کے ساتھ ہو چکا تم کیوں دفاع ان لوگوں کا کرتے ہو, معاملہ اللہ کے سپرد کرو. چلیں بہت شکریہ اسد بھائی آپ کا. ٹھیک ہے بھائی, ایک بات جو میرے بھائی علی حسین نے بھیجی, خلاصہ کے کہا تھا کہ علی حسین تم بھی سن لو. فیصلہ کن بات یہ ہے کہ صحابی کون ہے, جو صحابی ہوگا اس کے بارے میں جو برا کہا واقعی لعنت ہے. اچھا یہیں روکتے ہیں مولانا. صحابی کی تعریف ساری عمر یہ کرتی ہے کہ جو شخص ایمان لایا اس حالت میں اس نے حضور کو دیکھا اور اسی پر مارا. شرط ہے ایمان کی. اب ایمان مبشر صاحب اور ساری دنیا مجھے بتلا دے, ایمان نبی جانتا کہ یہ ایمان لایا؟ اللہ تو صاف کہتا کہ تو نہیں جانتا. لا تعلم انہم نار. مدینہ میں ارد گرد جو لوگ ہیں ان میں پکے منافق ہیں جن کو نبی تو نہیں جانتا, وہ ساتھ رہ رہے ہیں, نبی نہیں جانتا. ایمان باطن کی ہے. اسی لیے کچھ لوگوں نے کہا ایمان لائے سورہ حجرات میں, اللہ نے کہا یہ کہو اسلام لائے, ایمان نہیں تمہارے دلوں میں داخل. یہ صاف کہنے حضور کے مانے کے لوگ کہ یہ کہو اسلام لائے. اسلام کیا جو لوگوں کو نظر آتا, نماز پڑھ رہا, کلمہ پڑھ رہا, یہ منافق بھی کرتے ہیں دوسرے بھی کرتے, یہ سب کو نظر آتا. ایمان باطن کی ہے. ہم نہیں خدا کے بندوں جانتے کون دل سے ایمان لایا. کسی کے بارے میں واضح ہے وہ الگ بات, ورنہ امید ہی امید ہے کہ یہ مومن ہوں گے. کوئی پتہ نہیں حوض کوثر کے مصداق ہی نہ ہو جائے. یہ کڑوی بات ہے کہ میں حوض پر ہوں گا, میرے صحابہ کی جماعت آئے گی, میں ان عارف ہوں یار وہ مجھے پہچان نہیں ہے, میں انہیں پہچان جانے پہچان. ثم یحار بینی و بین, پھر میرے ان کے درمیان پردہ ہو جائے گا. میں عرض کروں گا اللہ کدھر, جہنم. آپ کہیں گے آؤ صاحب یہ تو میرے صاحب. اللہ کہے گا انک لا تدری ما حدث, آپ نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے کیا کرتوت کی. پھر آپ نے فرمایا میں عیسیٰ علیہ السلام والی بات کہوں گا کہ جب تک میں ان تھا میں ان کے حالات سے باخبر تھا جب تک میں اٹھا. اس لیے بھائی صحابی ہونا ثابت ہو جائے, غیب کی خبر مل جائے, پھر برا کہ شیعہ میں آپ سب پتا نہ, مگر اس کا فیصلہ کون کرے کہ اندر سے ایمان ہے. یہ نبی علیہ السلام سے حدیثوں میں آتا لوگ کہتے تھے آپ کے زمانے کے لوگ کہ فلاں بندہ جو ہے نا اللہ کے رسول اس کو قتل کرے. آپ نے فرمایا وہ گواہی نہیں دیتا کہ اللہ ایک ہے, محمد اللہ کے رسول نے قتل. وہ کہنے لگا صحابی کہتا بلا بڑا شاد, وہ پڑھتا کلمہ سے مگر اس کے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں. آپ نے فرمایا آدمی پڑھتا, فرمایا پڑھتا ہے مگر اس کی نماز کا کوئی اعتبار نہیں. آپ نے فرمایا بس ظاہر میں دو کام کرتا نا, ان کو قتل کرنے سے اللہ نے مجھے روکا ہے, معاملہ اللہ کے کو اندر سے وہ کیا یہ کہہ. یہ ایسی بات ہوگی جو ایٹم بم ہے. ایمان کا پتہ دو, خدا سے پتہ کر رہا ہے کہ اندر سے ایمان رکھتا. باقی جو عام اصولی بات ہے نا جو ایمان آیا نیک عمل یہ کلیے تو بیان ہوتے ہیں. اب کون ایمان لایا نیک عمل, اس کا فیصلہ تو قیامت کو سب کے لیے آتا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بلکہ رضی اللہ عنہم آیا سورہ بینہ میں کہ جو لوگ ایمان لایا نیک عمل کے اولئک هم خیر البریہ, یہ سب سے بہتر مخلوق ہیں. اولئک جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن اتقى. ان کا بدلہ جنت ہے جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے.
اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ سارے ایمان والوں کے لیے، مگر اس میں یہاں تک اترے گا کون کہ ایمان اور نیک عمل، یہ تو قیامت کے دن نظام بتائے. اللہ نے فیصلے جاری کی کہ یہ بندے اصول بیان کیا جو ایمان لائے ہجرت کی. آپ دیکھ رہے ہیں جو آدمی ہجرت کر کے مدینہ آیا مہاجر میں کیا صحابی تھا. حضور نے جو خطبہ دیا جو ہم شروع میں پڑھتے ہیں کہ نیت پر ہم لوگ کا دارمدار، وہ اس کے بارے میں دیا. آپ نے بولا جس نے ہجرت کی اللہ رسول کی خاطر، اس کی اللہ رسول کی خاطر ہجرت سے معلوم. جس نے عورت کے لیے کیا ہے کہ نکاح کروں یا دنیا لینے کے لیے، اس نے جس نیت سے کی وہی پڑھا. وہ عورت کے لیے مہاجر میں کیسی صاحب وہ میں کیس کا عاشق تھا، وہ عورت آ گئی، یہ بھی آ گئی. حضور کے دور کی بات آپ نے خطبہ دے دیا. اس لیے بھائی معاملہ گول مول رہنے دو کہ جو سچے مخلص نکلیں گے بسم اللہ ہمارے ساتھ کتاب ہے، جو منافق نکلیں گے اللہ پوچھے گا. یہ ظاہری باتیں جو ہے نا کہ فلاں نے اپنے اوپر چادر حضور کی کفن کے وقت لی تھی، بال لیے تھے، کچھ نہیں. عبداللہ بن ابی سے زیادہ کس کو پہنایا گیا تھا؟ کشتہ آپ نے پہنایا، اللہ مبارک کو اس کے منہ میں ڈالا، اس کے لیے بخشی کی دعائی صاحب صاحب آ گئے کہ نہیں اللہ نے کہا میں نے بخشی. تو زیادہ نہ قریدیں بس اس موضوع کو نہ کہ یہ چھوڑنے بات اتنی واضح ہو چکی ہے میری طرف کہ اب نئے نئے سوال نہ علی حسین کرے نہ بخاری آپ کریں، پچھلے خطبے سونے سب موضوع جو ہے نا بالکل کلیئر ہو. ٹھیک، جزاکم اللہ. فرمایا کہ امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ان کے ممبر پر بندر ناچ رہے ہیں، اور جب یہ خواب دیکھا تو اس کے بعد اللہ کے نبی کبھی مسکرائے نہیں، کبھی ہنسے نہیں. کیا روایت یا تاریخی اعتبار سے یہ بات درست ہے؟ تاریخ الخلفاء امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی ہے کچھ قابل اعتماد نہیں جو میرا ملے، مگر یہ بات جو ہے نا یہ حدیث شریف یہ تاریخ الخلفاء کی جو سلسلہ حدیث سیاح جی جی اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں یہ روایت لے کر کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ میرے ممبر پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اس کے بعد آپ اتنے غمگین ہو گئے. یہ فتاوی آن لائن سر آپ کو صدمہ ہوا کہ نے فرمایا کہ جو بندر والی روایت ہے سلسلہ الاحادیث صحیحہ کے حوالے سے آپ نے فرمایا اس میں نہیں آیا کہ رسول کریم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ بنو میہ میرے ممبروں پر اسلام ناچ چاپ رہے ہیں، بندر لفظ بنو میہ ہے اس میں؟ ٹھیک ٹھیک گزرے ہیں. تو اس کے بعد پھر آپ نہ مضموم ہو گئے جب تک پھر اس دنیا میں رہنا آپ کو انس سے وہی. یعنی یہ روایت بھی درست ہے اور نام بھی جو آپ لے رہے ہیں جس گروہ کا وہ صحیح ہے. بالکل اگر حوالہ درکار ہوگا نا پھر مسجد میں کہیں وہاں سارا سیکٹر ٹھیک ہے ٹھیک ہے نکال دیں گے. ٹھیک ہے تو دور غمگین یہ تختہ اٹھ جائے گا جن کی وجہ سے اسلام غالب آیا وہ نیچے چلے جائیں گے مہاجر انصار، اور یہ مکہ فتح ہونے پر جنہیں معافی ملی ہے ساری عمر مخالفت کرتے رہے حضور کی، یہ غالب آ جائے. بات تو صدمے کی تھی. چلیں ٹھیک ہے. مولانا ایک روایت کے حوالے سے آپ سے استفسار کیا ہے لیکن یہ انہوں نے بھی حاشیہ پر لکھ دیا، فقہا نے کہا کہ یہ گویا نص ہے خلفاء اربعہ کے برسر حق ہونے کی، ان کی ذات میں اللہ کا وعدہ استقرار بالعرض تمکین دین پورا ہو چکا. چار کو البتہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ زمرہ میں شامل نہیں کیونکہ وہ نزول وقت تک ایمان نہیں لائے تھے اور نص میں ان کی جانب اشارہ نہیں. آگے عربی عبارت لکھی ہے ولا يدخل فی معاویہ لأنه لم يكن مؤمنا في ذلك الوقت. جب یہ مولانا جس کتاب سے اقتباس پڑھ رہے تھے یہ ایک مایا ناز اردو کی تفسیر ہے، تفسیر ماجدی اس کا نام ہے. مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تفسیر ہے جسے مولانا یہ جملے آپ کو پڑھ کے سنا رہے تھے. اگر کسی بھائی کو ضرورت ہو تو سورہ نور کی آیت نمبر 55 کے ضمن کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. یعنی مولانا اپنی طرف سے بات نہیں کر رہے، اس کا باقاعدہ ایک حوالہ ہے. مولانا ایک روایت کے حوالے